بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ریبا، اب ہم قرآن کی اہمیت جانتے ہیں جس میں ہمیں ذکیان بتانے جا رہے ہیں۔ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ Quran is a book about which there is no doubt, and it is guidance of all humanity. Now I would like to call the standard to show Quran and its وبرکاتہ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرا نام ذکیان ہے، میں 6 اسٹینڈرڈ میں پڑھتا ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے قرآن مجید۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے اوصاف و فضائل پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ قرآن اسی راستے کی طرف لے جاتی ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے اور خوشخبریاں سناتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں ارشاد ربانی ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقیوں کے لیے، یعنی قرآن شک و شبہ کا محل نہیں ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن ہادی رہنما ہے، یہ قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہی وہ کلام ہے جس پر کبھی زوال نہیں۔ قرآن مجید جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، نہ فصاحت و بلاغت میں، نہ فضائل و اوصاف میں، نہ کلام و بیان میں، نہ احکام و فرمودات میں، ہر اعتبار سے بے نظیر، ہر اعتبار سے بے مثال، جس پر ایمان لانا دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لے لی ہے۔ قرآن میں باطل کی گھسنے کی کوئی گنجائش نہیں، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے۔ جب ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس زمانے میں عرب میں شاعری کا بہت زور تھا۔ عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنی زبانداری پر ناز تھا، اسی لیے تو اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر معجزات کے علاوہ ایک زندہ جاوید معجزہ بھی قرآن کی صورت میں عطا کیا گیا ہے، جو اپنی فصاحت و بلاغت، کلام و بیان بے نظیر و بے مثال ہے، جس کے سامنے عربوں کی زبانداری ہیچ ہو کر رہے گی۔ بڑے بڑے فصحاء و بلغاء نے قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ تمام انسان و جنات مل کر بھی قرآن کی طرح بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے، اگر چاہے ان میں کا باس کا مددگار کیوں نہ ہو جائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ کو تمام کلام پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات پر۔ قرآن کی صورت میں ہمیں کتنی عزیز دولت مل گئی ہے، اگر ہم نے اس دولت کی قدر نہیں کی تو ہم سے بڑھ کر بد نصیب اور کون ہوگا۔ محترم بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ عزیز ساتھیوں، اس قرآن کے ذریعے سے ہی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اوپر بھی اٹھاتا ہے اور نیچے بھی گراتا ہے، عروج بھی عطا کرتا ہے اور زوال بھی دیتا ہے، ترقی سے بھی نوازتا ہے اور بستی میں بھی ڈالتا ہے۔ زمانہ آج بھی قرآن سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔